کہ ظاہر ہے گلگت لوگ آتے ہیں پوری دنیا سے گھومنے کے لیے، ایک تو یہاں کا نیچرل انوائرمنٹ ہے، دوسرا یہاں کھانا پینا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ سوال یہ تو بنیادی طور پہ میں ایک لے مین کے طور پہ بات کر سکتا ہوں. میں خود بالکل بھی اس علاقے میں کیونکہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں بطور انسپیکٹر جنرل آف پولیس. یہاں لوگوں کے ساتھ میرا تعلق ہے اور لوگوں سے ملتا ہوں، جگہ جگہ سرکاری فرائض کے علاوہ بھی گھومتا رہتا ہوں. یہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کے تاج میں یہ ایک ہیرے کی طرح گلگت بلتستان ہے، اور یہاں کے لوگ نہایت ہی خوبصورت اچھے لوگ ہیں. اچھا معاشرہ یہاں کے کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی سے نوازا ہے. اور یہ خوبصورتی صرف پہاڑوں کی اور یہ برف پوش چوٹیوں کی اور گلیشیئرز کی، دریاؤں کی نہیں ہے، بلکہ یہاں کی جو خوراک اور رسم و رواج ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت ہیں. میں خاص طور پہ جیسے اس وقت ہم مینا پنی میں بیٹھے ہیں، جیسے یہاں ہم آتے ہیں، یہ اوشو تھینگ ریسٹورنٹ ہے، یہاں اس کے مالک اسرار حسین صاحب ہیں، اور جو بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں. ان کے والد صاحب بڑے علم دوست ہیں، اور ان کے پاس یہاں کے لوگوں کے لیے جو باہر سے آتے ہیں بہت سی کہانیاں، فوک سٹوریز ہیں، اور جو بچے بھی بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور لوگ بھی اس علاقے کے رسم و رواج اور پرانی روایات جو بتاتے ہیں. اور خصوصی طور پہ یہ ان کی دلچسپی ہے، یہ مہمانوں کو بڑے زبردست طریقے سے مہمان نوازی کرتے ہیں. یہاں کی لوکل ڈشز جو خود یہ توجہ سے پکواتے ہیں، اور یہاں آرگینک چیزوں کی کوشش کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں مہیا کرتے ہیں. یہاں خصوصی طور پہ ہم آتے ہیں، اور نہ صرف ہم بلکہ اور دنیا کے جو بہت نامور لوگ بھی، جیسے مستصر حسین تارڑ یہاں بڑے آتے رہے، اور باہر کے فارن کے گیسٹ آتے ہیں. یہاں کی لوکل ڈشز یہاں پتھر میں جیسے گورکن پکتا ہے گوشت، یا وہ پہلے اور پکتا تھا مختلف، جیسے آئی بیکس کا ایک زمانے میں، یا اسی طرح یہاں جو آرگینک فوڈ یہاں اویلیبل ہے، جو لوکل یہاں ڈشز یہیں کی پیدا کی ہوئی سبزیاں. یہاں سوانچل ہے، خوبصورت سبزی ہے، مزیدار، ذائقے دار، جس میں کوئی کھاد یا دوائی کا اثر نہیں ہے. اسی طرح دیگر سبزیاں، چھپ شروع ہے، اسی طرح برش شروع ہے، بڑی مشہور ڈشیں ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک نام میں بہت سارے لینا چاہتا ہوں، لیکن کئیوں کا نام وہ آپ کے سامنے. یہ چائے ہے، یہ گلاب کے پتیوں کی چائے ہے، جس میں میں نے شہد یہیں کا ڈالا ہے. تو یہ جو خوبصورتی ہے نا اس علاقے میں، لوگوں کے علاوہ یہاں کی خوراکوں میں خوبصورتی اور ڈائیورسٹی جو ہے، یہ آپ اتنی ساری چیزیں بیک وقت صرف ناردرن ایریا میں دیکھ سکتے ہیں. اس کی ہر وادی ایک اپنا رنگ رکھتی ہے، ہر علاقے کے لوگ اپنا ایک حسن رکھتے ہیں. ان کی زبان، ان کا کلچر، رہن سہن، ان کی مہمان نوازی، ان کی آپ کو گرم جوشی سے ملنا. اور آپ یہ دیکھیں گے یہاں کو آپ کو فقیر نظر نہیں آتا. تو بہت سی اچھی باتیں ہیں. میں تو دنیا بھر کے اپنے پاکستان کے سارے دوستوں کو کہوں گا کہ یہاں آئیں، بار بار آئیں، ان سے ملیں، ان سے نئی نئی باتیں ہم دریافت کرتے ہیں. چیزیں بہت سی فوک ٹیلز ہیں جو بخاری صاحب ہمیں سناتے ہیں، اور بچے بڑے شوق سے فوک ٹیلز سنتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں ان سے. اس وقت میں بیٹھا ہوں، میرے پیچھے تو دوسرے مناظر ہیں، ہنزہ ہے، سامنے کی طرف پہاڑ جو ہے اس وقت تو بادل آئے ہیں، ورنہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں راکا پوشی اور دیران پیک ہے، اور اس آگے میناپن گلیشیئر بھی ہے. ایک خوبصورت علاقہ، خوبصورت لوگ، بڑا زبردست کمبینیشن ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتا. تو میں اب سب دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ آئیں، بار بار آئیں، آ کے یہاں رہیں، وقت نکال کے آئیں، تازہ دم ہوں، خود بھی جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، ہر لحاظ سے، روحانی طور پہ اچھے لوگ ہیں جو مہمانوں کو کھلے دل سے اور گرم جوشی سے اور پھیلے ہوئے بازوؤں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی جیسے کہ آئی جی پی صاحب سے ہم نے بات کی، یہاں کے لوکل جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آرگینک فوڈس ہیں. اس وقت دنیا کے اندر طرح طرح کی بیماریاں ہیں، تو لوگ آرگینک کی طرف آ رہے ہیں. آپ ظاہر ہے جی بھی آئے ہیں، تو یہاں جو انوائرمنٹ ہے، نیچرل انوائرمنٹ، اس کو دیکھ کے لوگوں کو اپنی طرف یہ انوائرمنٹ متوجہ کرتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ واہ جی مدنی صاحب، میں کیا بات کروں. میں اصل میں پرسوں آیا ہوں، میرا تعلق کوئٹہ بلوچستان سے، اور گورنمنٹ سرونٹ ہوں. ڈاکٹر مجیب صاحب میرے دوست ہیں، اور کئی بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں، تو یہ یہاں ان کی پوسٹنگ ہے، تو میں پرسوں آیا ہوں یہاں پر، اور کافی ہم گھومے پھرے ہیں. اور آج ہم صبح شام کو یہاں پہنچے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، ڈاکٹر مجیب صاحب کے ساتھ. آپ یقین کریں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی اور اتنا مزہ آ رہا ہے
کہ مطلب میں نے یہ دنیا دیکھی، میں امریکہ میں بھی رہا ہوں، آسٹریلیا میں بھی رہا ہوں، لیکن یہ کہ اپنا یہ ایریا GB میں نہیں دیکھ سکا تھا جو میں نے آج دیکھا. یہاں کی جو مجھے سب سے اچھی بات لگی نا، وہ نیچرل بیوٹی تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، لوگ بڑے معصوم ہیں. میرے کچھ 2-3 دوست بھی ہیں GB کے جنہوں نے اسلام آباد اور کوئٹہ میں کام کیا، تو ان سے بھی ہم سنتے رہتے تھے. اور یہاں تو جس کو کہتے ہیں نا، وہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے کہ لوگ بہت لونگ ہیں، بہت کیئرنگ ہیں، بہت معصوم ہیں. اور یہاں کا جو ابھی ہم نے لنچ انجوائے کیا ہے، میں تو وہ اتنے نام بھی نہیں بتا سکتا جو ڈاکٹر صاحب نے بتائیں، کیونکہ بڑے مشکل ہیں، لیکن یہ کہ وہ اپنی مثال آپ ہیں. ایک روٹی جو شاید دودھ میں بنائی جاتی ہے، جس کو آپ گولی کہتے ہیں، وہ مجھے کچھ اس کا نام یاد رہ گیا. باقی جو ڈشز تھیں ان کے نام ذرا مشکل ہیں، میں یاد کرنے کی کوشش کروں گا. آئی لو اینڈ آئی انجوائے دیٹ. میں تو یہ جو ماشاءاللہ نذیر صاحب ہیں جو اس کے مالک ہیں، میں ان کا بہت مشکور ہوں اور ان کو بڑی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس ایریا میں اتنا اچھا خوبصورت ہوٹل بنایا، اور ان کا ریسٹورنٹ بھی اتنا اچھا ہے. ابھی وہ لڑکا بتا رہا تھا کہ پورے 12 مہینے یہ ہوٹل بک رہتا ہے اور جگہ نہیں ملتی. گرمیوں میں تو بہت ہی زیادہ رش ہوتا ہے، اور یہاں لوگ آتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے، فیملی کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں اور مزے میں رہتے ہیں اور کھانے بھی کھاتے ہیں. تو میں تو سیلیوٹ کرتا ہوں یہاں کے لوگوں کو. مدنی صاحب آپ کو بھی، جو آپ کام کر رہے ہیں، جس طرح کہ آپ نے پہلے انٹروڈکشن کرایا کہ جی میں کلچر پہ کام کر رہا ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پروموٹ کریں. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنے ٹورزم کو ڈیولپ نہیں کیا. تو میں گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی یہ کہوں گا اور GB گورنمنٹ کو بھی کہ جی وہ ٹورزم کو ڈیولپ کریں. اور بڑا پوٹینشیل ہے، دنیا اربوں ڈالر کما رہی ہے ٹورزم سے. تو یہاں اچھے لوگ ہیں، سیکیورٹی بڑی اچھی ہے، اور انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، کھانے پینے کی بہت اچھی چیزیں. تو ٹورزم کو ڈیولپ کریں اور اس کو ایک انڈسٹری کا جو ہے نا درجہ دیں، اور آپ جیسے لوگوں سے جو ہے نا وہ فائدہ اٹھائیں، مستفید ہوں ان کی ریکمنڈیشن سے. تو میں انہی دعاؤں کے ساتھ اپنے اس بات کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور خوب ترقی دے اور مضبوط و مستحکم پاکستان بنے. آپ آئے یہاں پر ہمارے پاس اوشو تھانگ میں. یہ انوائرمنٹ میں نے یہاں پر بنایا ہے، خاص راکا پوشی اور دیران پیک کے دامن میں، ان کے سائے میں. تو یہاں پر ہر قسم کے معاشرے کے طبقہ، یہاں پر فوجی بھی، سول بھی، سیاستدان بھی، شاعر بھی، مطلب سیلیبریٹیز بھی، ہر قسم کے لوگ یہاں پر آ کے اس ماحول میں بیٹھ کے وہ آرگینک اور ٹریڈیشنل کھانے سے لطف اٹھا کے خوش ہوتے ہیں. اور ہم اپنی طور سے مہمان نوازی ان کے لیے، جو کہ مہمان نوازی ہمارا یہاں مورثی ہمیں ملا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے وراثت میں یہ مہمان نوازی ہمیں ملی ہے. تو اس سے ان کو لطف اٹھاتے ہیں ہمارے مہمان نوازی سے، تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے. ہم اپنے علاقہ اور اپنے ملک کی امیج بہتر کرنے کے لیے اس طرح چھوٹا سا کوشش کر رہے ہیں.